پیدا ہونا شروع ہو اور اس زمین کے علاوہ کہیں بھی یہ نہیں ہے، یہ حسن اتفاق نہیں ہے. اور پھر زمین پہ ایک جاندار پیدا نہیں ہو رہا، پیدا ہی اتنے کروڑوں خربوں قسم کی چیزیں دریافت ہو چکی ہیں. اور سائنس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے، سائنسدان جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اس کی یہ لاجک ہے جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے. اگر دیکھا نہ ہو نا بہت ساری چیزوں کو تو وہ یہ فیصلہ کریں اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر سائنسدانوں نے زمین پہ چلنے والے جانور دیکھے ہوتے، سمندر کے اندر کی مخلوق کبھی دیکھی نہ ہوتی، تو ہم ریسرچ کرتے، سائنٹسٹ ریسرچ کر کے جب لنگس پہ ریسرچ کرتے خشکی کے جتنے جانور ہیں، تو ریسرچ کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. آکسیجن ہوا میں 23% ہوتی ہے، تو جس کو ہوا نہیں ملے گی، پانی میں ہم ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں نا بھائی صاحب، تو ہمیں وہاں آکسیجن، کیونکہ ہوا نہیں ہے آکسیجن نہیں ملتی، لہذا کوئی جاندار پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. اصل میں تو یہ رپورٹ آنی چاہیے. لیکن جب انہوں نے سمندروں میں جھانک کے دیکھا، ابے یہاں تو الگ مخلوق ہے یار جو پانی ہی میں زندہ رہتی ہے، پانی کے باہر زندہ نہیں رہتی، تو انہوں نے دیکھا بھائی پھر ریسرچ ہو رہی ہے ان کے لنگس کیسے، ان کے جو پھیپھڑے ہیں، گلپھڑے ہیں، وہ کیسے کام کرتے ہیں. ایک نئی دریافت ہوئی بھائی اس طرح اللہ نے ان کو بنایا ہے، فطرت نے، نیچر نے ایسے بنایا ہے کہ یہ پانی سے آکسیجن جذب کرتے ہیں، یہ ہوا میں آکسیجن جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں ہے. یہ وہی تو بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں میں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. ایک طریقے کو دیکھ کے یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ یہی ہے لہذا اس کو نیچر کا نام دے کے جان چھڑا لو. ابھی سائنسدان کیا کر رہے ہوتے ہیں، نیچرل ہے لہذا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں چلو یہ والی پروڈکٹ ہماری یہ والی پروڈکٹ یہ تمہارے سامنے. پھر اس کو دیکھ کے سائنسدان کہتے ہیں اچھا اس میں تو اصل میں یہ لاجک ہے، اس کی اسی طرح ہو سکتا ہے. اللہ تیسری پروڈکٹ لے آتے ہیں، چل بھائی اس طرح یہ تیسری دیکھ لے. تو وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. اللہ کہتے ہیں ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. پتا چلا بھائی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے، یہ کسی کوئی مائنڈ ہے، کوئی دماغ ہے جو استعمال ہوا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ ہے، جس کو مجازن دماغ کہہ رہے ہیں، یہ اس کا ارادہ ہے. پھر ہم نے جب سمندر کی مخلوق میں غور کیا، ہم نے دیکھا بھائی ان کے تو گلپھڑے ہوتے ہیں اور یہ مچھلی باہر تبھی زندہ نہیں رہ سکتی. سائنسدانوں نے ایک لاجک دی اس کی، بھائی ایکچولی یہ ہوتا ہے میڈیکل سائنس میں جو بھی پڑھایا جاتا ہے. اللہ نے کہا چلو بھائی ایک اور پروڈکٹ ہے میری جو سمندر کے اندر بھی اور سمندر کے باہر بھی، اس میں کیا ہے بھائی، مان لینا چاہیے اللہ یہ تو ہی کر رہا ہے بھائی، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس پہ ریسرچ ہوئی تو پتا چلا جی اچھا جو بھی ان کا سسٹم ہے یار اس میں تو یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں پانی میں جا کے، یہ والے اعضاء کام کرتے ہیں پانی سے باہر آ کے. کیکڑے کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر، جب چاہے گا پانی کے باہر. مگرمچھ کو دیکھو جب چاہے گا پانی کے اندر، جب چاہے گا پانی کے باہر. دونوں جگہ انجوائے کر رہا ہے لائف کو. کیا خیال ہے؟ دونوں جگہ انجوائے کر رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا چلو پانی کی مخلوق میں سائنسدانوں نے بولا سن لائٹ بہت ضروری ہے. کیا بہت ضروری ہے؟ چاہے سمندر کی مخلوق ہو چاہے خشکی کی. اللہ نے سمندر کی تہ میں جہاں بالکل اندھیرے ہوتے ہیں، سن لائٹ کا کوئی دور دور کا امکان بھی نہیں ہوتا، وہاں بھی اللہ نے مخلوق پیدا کر دی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہاں تو سن لائٹ ہے ہی نہیں. ہم جب آنکھوں والے جانوروں کو دیکھتے ہیں، اچھا کمال کی بات ہے وہاں پانی کا دباؤ اتنا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس تہ میں کسی مخلوق کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ پانی کا ویٹ اتنا ہوتا ہے کہ پچک کے مر جائے گی. وہ نہیں، وہ جو ابھی گیا تھا کچھ دن پہلے آپ دوست گئی تھی بھائی صاحب، وہ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے آپ دوست گئی تھی، سیکنڈوں کے 1000ویں حصے میں غائب ہوئی ہے. کیوں؟ پانی کا دباؤ اتنا دباؤ تھا، ہلاک ہو گئی. لیکن وہاں مچھلیاں ہیں سمندر کی تہ میں اندھیروں میں. اب کیسے بھائی اتنے دباؤ کو برداشت کر رہی ہیں؟ بھائی ان کو دباؤ جو اتنا پریشر ہے نا، ایسے ان کے اندر آلات لگے ہوئے ہیں جو اس پریشر کے مقابلے میں پریشر پیدا کر رہے ہیں. پریشر کا جواب کس سے ہوگا؟ پریشر سے. تبھی کوئی ایک چماٹ لگائے تو اس کا جواب پریشر کے مقابلے میں جب تک. تبھی میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا قرضہ نہیں دے رہا، آپ کے پاس اگر قرضہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پریشر ہو رہا ہے، تو پریشر کے جواب میں کیا کریٹ کرنا ہے؟ پریشر. بھائی آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں،
سمجھ رہے ہو؟ اس سے آپ کو پریشر ہوگا. جو شریف آدمی اس کی بات کر رہا ہوں, پریشر میں آتا ہے کہ نہیں آتا, ٹینشن میں آتا ہے. تو اب کیا اس کا علاج ہے؟ جب وہ آپ کے گھر آئے نا پیسے لینے کے لیے, بولو نہیں ہے. اس سے پریشر کے مقابلے میں ایک نیا پریشر, کیا خیال ہے؟ یہ پریشر پارسل ہو کے کہاں چلا جائے گا؟ ادھر جائے گا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ ریلیکس. تو پریشر ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ اپنی ٹینشن دوسرے کو پہنا دو آپ, اور کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا وہ آپ کا. آپ نے بول دیا نا نہیں ہے, وہ دنیا کا کوئی قانون ہے ہی نہیں جو آپ سے پیسے نکلوا دے. کورٹ بھی نہیں نکال سکتی. جج کے اپنے پیسے پھنسے ہوئے ہوں گے نا, وہ بھی عدالت میں لا کے نہیں نکلوا سکتا. تو بدماشی سے نکالو یا صبر کرو, اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. خیر, اس لیے میں کہتا ہوں دیا ہی نہ کرو نا لوگوں کو, دینے سے پہلے کروڑا دفعہ سوچو. خیر, تو اب دیکھو اللہ نے سمندر کی تہ میں بھی پیدا کر دی مچھلیاں, ہے بھائی, وہ ویٹ برداشت کر رہی ہیں, اور اتنی ہلکی پھلکی مچھلیاں ہوتی ہیں, آپ حیران ہو گئے یار یہ اتنی ہلکی پھلکی مچھلی یہ اتنی تہ میں کیسے ہے؟ تو اللہ نے دعویٰ کیا تھا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں. جب ہم نے آنکھوں والے جانور دیکھے, زیادہ تر جانوروں کی آنکھیں ہوتی ہیں, ہم نے کہا یہ سفر کرتے ہیں آنکھوں سے, اگر آنکھیں کسی مخلوق کی نہیں ہوں گی تو وہ ٹکر کھائے گا. اللہ نے چمگادڑ پیدا کی اور 20 قسم کے چچندر دیکھی آپ نے, چوہے کی طرح کی ایک مخلوق ہے نا چچندر, اس کی آنکھیں نہیں ہوتی, لاکھوں سالوں سے زمین میں ہے, وہ کیسے سروائیو کر رہی ہے بھائی, اپنے بچوں کو کیسے پالتی ہے بغیر آنکھوں کے. میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے, بڑا خوبصورت ہوتا ہے. چچندر نابینا ہوتی ہے, جب بچے دیتی ہے نا تو اس کی دم کو پچھلے والا بچہ پکڑتا ہے, اور اس چھوٹے بچے کی دم کو اس کا چھوٹا بھائی پیچھے, اس کی دم کو اس کی چھوٹی بہن پکڑے گی. پوری ٹرین کی طرح یہ سفر کرتے ہیں, جس کی دم چھوٹی گیا وہ, لیکن پکڑ کے رکھتے ہیں گچی سے نا. ان کو یہ پتا ہے کہ یہ میری اماں ہے, اور اماں کو آگے راستہ نظر نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی ٹریولنگ کر رہی ہے, اور بچے اماں کی دم پکڑ پکڑ کے بڑے ہو جاتے ہیں, جوان ہو جاتے ہیں. بھائی صاحب یہ اتنی سی کھوپڑی میں یہ سافٹ ویئر کس نے ڈالے ہیں؟ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں کروڑوں سال میں آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا ہے. ایک اول تو ایک بھی نہیں آتا, لیکن یہ تو ہر مخلوق میں الگ قسم کے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے.